بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القاري فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناه بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة وقال تمت صلاته وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة ليس بفرض عندهما فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسليم لهما ما روينا من حديث ابن مسعود وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ومعنى قوله تمت قاربت التمام والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارن وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحيته الإمامة. پھر اگر متیمم نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پانی دیکھا یا وہ موضوع پر مسح کر رہا تھا اور اس کی مدت مسح پوری ہو گئی یا اس نے عمل یسیر کے ذریعے موضوع کو نکال دیا یا وہ ان پڑھ تھا اور اس نے کوئی صورت سیکھ لی یا وہ برہنہ تھا اور کپڑا پا لیا یا اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع سجود پر قادر ہو گیا یا اس نماز سے پہلے اس کے ذمہ واجب کوئی قضا نماز اسے یاد آ گئی یا قاری امام کو حدث لاحق ہوا اور اس نے کسی امی کو اپنا خلیفہ بنا دیا یا فجر کی نماز میں سورج طلوع ہو گیا یا مصلی کو جمعہ میں رہتے ہوئے عصر کا وقت داخل ہو گیا یا وہ پٹی پر مسح کر رہا تھا اور زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی گر گئی یا وہ معذور تھا اور اس کا عذر ختم ہو گیا جیسے مستحاضہ اور اس کے ہم معنی لوگ، تو ان تمام صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے قول میں نماز باطل ہو جائے گی. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو جائے گی. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں مصلی کے فعل کے ذریعے خروج عن الصلاۃ فرض ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں فرض نہیں ہے، لہذا امام صاحب کے یہاں تشہد کی حالت میں ان عوارض کا پیش آنا ایسا ہے جیسے نماز کے اندر ان کا پیش آنا اور حضرات صاحبین کے یہاں سلام پھرنے کے بعد پیش آنے کی طرح ہے. ان حضرات کی دلیل حضرت ابن مسعود کی وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کی ہے، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مصلی کے لیے اس نماز سے پہلے اس نماز سے نکلے بغیر دوسری نماز کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جس کے بغیر فرض تک رسائی نہ ہو وہ فرض ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمت قاربت التمام کے معنی ہے، اور خلیفہ بنانا مفسد صلاۃ نہیں ہے، یہاں تک کہ قاری کے حق میں استخلاف جائز ہے، اور فساد نماز کا حکم شرعی کی ضرورت کی وجہ سے ہے، اور فساد نماز کا حکم شرعی کی ضرورت کی وجہ سے ہے، اور وہ حکم امی کا امامت کی صلاحیت نہ رکھنا ہے. عزیز طلبہ کرام، خروج بصنعہ کی بحث اور 12 اختلافی مسائل کا بیان. اس عبارت میں کل 12 مسائل بیان کیے گئے ہیں جنہیں فقہاء کرام کی اصطلاح میں مسائل اثنا عشریہ کہا جاتا ہے.
یہ سب تشہد کے بعد حدث لاحق ہونے سے متعلق ہے، اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1، ایک شخص تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے پانی دیکھ لیا۔ نمبر 2، ایک شخص مسح علی الخفین کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور تشہد کے بقدر بیٹھنے کے بعد اس کے مسح کی مدت پوری ہو گئی۔ 3، کوئی شخص موزے پہنے ہوئے تھا اور مقدار تشہد کے بقدر بیٹھنے کے بعد اس نے عمل یسیر یعنی معمولی عمل سے اپنے موزے نکال دیے۔ 4، ایک شخص امی تھا اور اسی حالت میں اس نے کوئی سورت سیکھ لی۔ 5، کوئی برہنہ ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور اس حالت میں اسے کپڑا ہمدست ہو گیا۔ 6، کوئی شخص اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا لیکن بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد وہ رکوع سجدے پر قادر ہو گیا۔ 7، مصلی صاحب ترتیب تھا اور اس کو ایک نماز قضا ہو گئی لیکن وہ اسے یاد نہیں تھی، اب دوسری نماز میں تشہد کے بعد اسے وہ نماز یاد آ گئی۔ 8، قاری امام نماز پڑھ رہا تھا لیکن تشہد کے بعد اسے حدث لاحق ہوا اور اس نے کسی امی کو خلیفہ بنا دیا۔ 9، ایک شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ تشہد کے بعد سلام پھرنے سے پہلے سورج نکل آیا۔ 10، ایک شخص جمعہ میں مشغول تھا کہ تشہد کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ 11، کوئی شخص مسح علی الجبیرہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا مگر تشہد کے بعد زخم ٹھیک ہو گیا، زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی گر گئی۔ 12، ایک شخص معذور تھا اور احکام معذورین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ تشہد کے بعد اس کا عذر ختم ہو گیا، جیسے مستحاضہ عورت اور اس کے معنی دیگر معذورین، مثلا سلسلے بول سے پریشان شخص یا رعاف دائمی سے دوچار انسان وغیرہ وغیرہ۔ یہ کل 12 مسائل ہے اور ان کا حکم یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہاں ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ حضرات صاحبین کے یہاں ان تمام صورتوں میں نماز درست اور مکمل ہو جائے گی۔ قیل فرماتے ہیں کہ ابو سعید کا قول یہ ہے کہ اس اختلاف کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہاں قعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد مصلی کے لیے خروج بسنعہ فرض ہے، اور تشہد کے بعد ان عوارض کا پیش آنا دوران نماز پیش آنے کی طرح ہے، اور دوران نماز اگر یہ عوارض یا ان میں سے کوئی عارض پیش آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا اسی طرح اگر بعد تشہد بھی کوئی عارض پیش آئے گا تو امام صاحب کے یہاں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بالمقابل حضرات صاحبین کے یہاں خروج بسنعہ فرض نہیں ہے، اور ان عوارض کا بعد تشہد پیش آنا سلام کے بعد پیش آنے کی طرح ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر سلام کے بعد کوئی عارض پیش آ جائے تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں جب تشہد کے بعد ان میں سے کوئی عارض پیش آیا تو بھی نماز کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور نماز صحیح اور مکمل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک کے فرمان سے قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے یا بقدر تشہد بیٹھنے پر ان کی نماز کے پورے ہو جانے کا حکم لگا دیا تھا۔ لہذا جب نص میں دو ہی چیزوں پر نماز کی تمامیت اور کاملیت کو معلق کر دیا گیا تو اب کسی تیسری چیز پر اتمام صلاۃ کی تعلیق کر کے اسے خروج بھی سنعی فرض قرار دینا درست نہیں ہے۔ وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اس نماز سے نکلنا اور دوسرے وقت میں دوسری نماز پڑھنا فرض ہے، اور دوسری نماز کا فرض اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصلی اس نماز سے نکل نہ جائے، گویا کہ دوسرے فرض کا ادا کرنا اس فرض سے نکلنے پر موقوف ہے، اور یہ بات طے ہے کہ موقوف علی الفرض بھی فرض ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں خروج بسنع المصلی فرض ہے، اور مصلی کے لیے بعد تشہد ایسا کرنا ضروری تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ تارک فرض ہوا اور ترک فرض سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام صاحب کے یہاں اگر تشہد کے بعد بھی مذکور 12 عوارض میں سے کوئی عذر پیش آئے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ومعنی قولی ہی یہاں سے صاحب ہدایہ نے صاحبین کی پیش کردہ حدیث ابن مسعود کا جواب دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد
فقط تمت صلاتک کے ذریعے جو تمامیت صلات کا حکم دیا گیا ہے وہ ما یعول کے اعتبار سے ہے، اور اس کے معنی ہے قاربت التمام، یعنی قعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تمہاری نماز مکمل ہونے سے قریب ہو گئی، نہ یہ کہ مکمل ہو گئی، کیونکہ ابھی التسلیم یعنی سلام پھیرنا باقی ہے جو واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ واجب کی ادائیگی پہلے واجب کی ادائیگی سے پہلے نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا من وقف بعرفہ فقد تم حجہ، جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس کا حج مکمل ہو گیا، حالانکہ وقوف عرفہ کے بعد بھی حج کا ایک فرض یعنی طواف زیارت باقی رہتا ہے، لہذا جس طرح ما یعول کے اعتبار سے یہاں حج کو مکمل قرار دے دیا گیا، اسی طرح حدیث ابن مسعود میں بھی ما یعول کے اعتبار سے نماز کو مکمل قرار دیا گیا ہے۔ والاستخلاف، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مسئلے کی 8ویں شق میں جب کسی قاری نے امی کو خلیفہ بنا دیا تو چونکہ یہ عمل بعد التشہد پیش آیا ہے، اس لیے اس صورت میں امام صاحب کے یہاں نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے یہاں خروج بسنع المصلی فرض ہے اور امی کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے وہ یہاں موجود ہے، مگر اس کے باوجود امام صاحب اس صورت میں بھی نماز کو باطل کہتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نماز کا بطلان استخلاف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک حکم شرعی کی وجہ سے ہے، اور وہ قاری امام کا امی کو خلیفہ بنانا ہے، کیونکہ شریعت کی نظر میں تو امی امامت کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے اس امی کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے نماز فاسد ہے، نہ کہ صرف استخلاف کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ امام کسی قاری کو خلیفہ بناتا تو اس صورت میں نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صاحب عنایہ فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتراض ہی بیجا ہے، اس لیے کہ استخلاف وہاں عمل کثیر ہے جہاں عذر اور ضرورت نہ ہو، اور صورت مسئلہ میں بھی عذر ہے، صورت مسئلہ میں عذر بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اس لیے اس اختلاف کو عمل کثیر ماننا اور اسے خروج بسنع المصلی پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔ ومن اقتدى بالامام بعدما صلى ركعة فاحدث الامام فقدمه اجزأه لوجود المشاركة في التحريم، والاولى للامام ان يقدم مدركا لانه اقدر على اتمام صلاته، وينبغي لهذا المسبوق الا يتقدم لعجزه عن التسلیمی، اور جس شخص نے امام کے ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کی اقتدا کی، پھر امام کو حدث لاحق ہوا اور اس نے اسی مسبوق کو آگے بڑھا دیا تو کافی ہے، اس لیے کہ تحریمہ میں مشارکت موجود ہے، لیکن امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مدرک کو آگے بڑھائے، کیونکہ مدرک اپنی نماز کو مکمل کرنے پر زیادہ قادر ہے، اور اس مسبوق کے لیے آگے نہ بڑھنا ہی مناسب ہے، کیونکہ یہ سلام پھیرنے سے عاجز ہے۔ مسبوق کو خلیفہ بنانے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے امام کی ایک رکعت مکمل کر لینے کے بعد میں اس کی اقتدا کی تو ظاہر ہے کہ یہ مسبوق ہوا، اس لیے بألفاظ دیگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی مسبوق نے امام کی اقتدا اور امام کو حدث لاحق ہو گیا، اگر کسی مسبوق نے امام کی اقتدا اور امام کو حدث لاحق ہو گیا، امام کی اقتدا کی اور امام کو حدث لاحق ہو گیا، چنانچہ اس نے اسی مسبوق کو اپنا خلیفہ بنا کر آگے بڑھا دیا تو نماز بہرحال جائز ہے، کیونکہ امام اور مسبوق دونوں تحریمہ میں شریک ہے، مشترک ہے، اور مسبوق ہونا تقدیم و تقدم کے منافی نہیں ہے، تاہم امام اور مسبوق دونوں کے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے، یعنی امام کو مسبوق کے علاوہ کسی مدرک کو اپنا خلیفہ بنانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ مسبوق کے بالمقابل اپنی نماز کو پورا کرنے پر زیادہ قادر ہے، اس لیے اسی کی تقدیم اولا ہے۔ اسی طرح مسبوق کو چاہیے کہ وہ امام کے آگے بڑھانے کے بعد بھی آگے نہ بڑھے، کیونکہ وہ سلام نہیں پھیر سکتا، اور سلام پھیرنے کے لیے اسے دوسرے مدرک کو خلیفہ بنانا پڑے گا، اور اس طرح نماز کا خشوع و غارت ہو جائے گا، لہٰذا مدرک ہی کو آگے بڑھانا اولا ہے تاکہ استخلاف کا تکرار لازم نہ آئے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔